تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا. تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں. دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. روٹی چاول ختم نہیں کرنے بلکہ کیا کرنا ہے, کم کرنے ہیں. نمبر 2, چینی کو کیا کرنا ہے, ختم کر دو چینی کو. نمبر 3, کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے, خاص طور پر رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا وہ پی لیا کرو, وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے, اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے. زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں, زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے, کوکنگ آئل کو نکال دیں, چینی کو نکال دیں, روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی, گوشت کی مقدار بڑھا دیں. آپ گوشت موش کھایا کرو, پھوڑا پھاڑا کرو, دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو. اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو, انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو. اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو, وہ والا ڈبے والا نہیں, گائے پال کے والا. آپ کیا کریں, ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی باہر ڈبے سے بہتر ہے دوسرا, اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے, ایسے ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں, کھجوریں کھا لیں آپ تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار صاحب ہٹو بچوں ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک, دماغ ایسے للچائے گا نا, جب کسی کو بریانیاں پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت, جسمانی صحت اچھی ہوگی نا, تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار پھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے, کون چھوڑ سکتا ہے, کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو. کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں. پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ کے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا. ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں, اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا, بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے, فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا, اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے. وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک. لوگوں کی زکاتیں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل, وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی, ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہے اس میں گیا, لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جوان آدمی گردے گنوا بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے, ینگ لوگ, جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اچھی بات ہے, علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہو, ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں, تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں, آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں, کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے, پیزے پھوڑ کے, اور کولڈ ڈرنک پی کے, سگریٹیں پی کے, چرس پی کے, اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا, وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں, پان گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹیں پھونک رہے ہیں, ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے.
تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں، وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے۔ 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو، ایک ورک شاپ کرواؤ یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو، اس پہ لوگوں کو اویئر کرو، یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے، جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات، کولڈ ڈرنک کے نقصانات، پان گٹکے کے نقصانات، چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں، تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی، شہد کھاؤ، اور اللہ بھلا کرے آپ کا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو، تھوڑا کم کھاؤ، ایکسرسائز کرو، ورزش کا بہت بڑا دخل ہے، روزے رکھو۔ وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ، اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو، اویئر کرو، تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں۔ آپ آئی سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی میرا موضوع ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائیں نہیں نا، گردے بچا کے رکھیں اپنے۔ لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو بھائی بات وہی کر رہا ہے، زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو غریبوں کی مدد اس زکات دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک، پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے۔ اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں، امیروں کی بھی مدد ہے۔ جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے، امیر ہو یا غریب، دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا۔ اللہ بچائے سب کو۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے۔ پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے، بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا 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 نا، وہ قدرت کی طرف سے۔ وائرل پھیلتا ہے، ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا، سب کے گلے خراب، سب بخار میں، تو یہ ویسے ہی ہے۔ یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے، اس کا آپ کی خوراک سے نہیں، اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی، سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے۔ ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں، اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو، قدرت کی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے۔ آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار، 90 سال 95 سال 85 سال، ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے، دادوں نانوں کے پڑھتے تھے، اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا۔ 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال۔ کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا، اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارے بھائی ان کے اولادیں بہت رو رہی، اتنی ایج نہیں تھی ان کی، کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے، اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ۔ تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں، لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں۔ لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے، نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، چند ڈاکٹروں کے علاوہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا، دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا، اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی، نوٹ بھی مل رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو، وہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے، جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کی ہیں، منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں، ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں۔ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، جن کی ریسرچ ہے، جن کی تحقیق ہے، جن کا تجربہ ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو، اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ،
میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے اس سے, اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. اچھا دیسی گھی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے پھر بھی میں کر سکتا ہوں. اچھا آپ بیٹھے تو صحیح نا, بیٹھے تو صحیح نا, ابھی بیٹھے, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گیٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کے 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دیں. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ آپ, کھانا کا ہے. کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس میں نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا. فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نا 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 نا, بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے, حدیث میں بہت ترغیب ہے, بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو, مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن, بکری, 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو. وہاں بھی کیا ہے, گوشت. بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو اور دبا کے زردے کی دیگیں, یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا, تو قربانی, مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے, مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو, خود بھی کھاؤ جب تک بکرا نہیں کٹے گا, گائے نہیں کٹے گی, اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا, اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی. وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے, پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں, میں بتاتا ہوں ابھی کہاں سے آیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے, گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے, اور ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے, مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا, تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے, وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے, غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہے بھائی, یہ یا خوشبو لگا لی, تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا, اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نا نا نا, اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا.
اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو, اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا, لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار فوکس کس کو کیے جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے, جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو, اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی, کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے یہاں مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, وہ بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں, رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہر ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے, آپ آ نہیں سکتے دعوت میں, یہ دمبے کی چانپیں میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی, آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا, 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا, امریکہ جا رہا ہوں, یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے, کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں سنت ہے یہ. تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ. جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے, وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے, انسولین نکلتی رہتی ہے, انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے. جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے, مختلف کاموں کے لیے چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے. تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا, سو رہا ہوگا وہ.
थानों में जाओ तो भी बहुत दफा, ये पुलिस वालों से मैं पंगा नहीं लेना चाहता, खैर, तो आप कहीं भी जाओ, जितने भी बड़े इदारों में जाओ, आपको लोग अक्सर सोते हुए नजर आएंगे। घर में आप देखो, बेगम साहिबा 1:45 बजे उठ के नाश्ता कर रही है दोपहर को, सबके घरों में यही हो रहा है, कराची में तो यही है, सो रहे हैं तो उठा ही नहीं जा रहा, क्यों? मीठा खा खा के खुद रसगुल्ला बन चुके हैं। हमारे नबी हमको खिला रहे हैं गोश्त खाओ, ठीक है, गोश्त खाने से नींद नहीं आती, इतनी नींद नहीं आती जितनी ये मीठे फोड़ने से आती है। तो इस्लाम के जितने त्यौहार हैं उसमें हमें गोश्त खिलाया जा रहा है। इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामतें बयान की, हाँ मैं बता रहा था मीठा आया कहाँ से है, ये समझो। देखो, हिंदू गोश्त नहीं खाते, हिंदू गोश्त नहीं खाते, लिहाजा उनके पास गोश्त का ऑल्टरनेट क्या है? अब अल्लाह ने जो लज्जत गोश्त में रखी है ना खानों में, वो किसी और चीज में नहीं रखी। गोश्त की बिरयानी, गोश्त की निहारी, ये सारे मजे के खाने किसके होते हैं? तो हिंदुओं के जो पंडित लोग थे उन्होंने गोश्त छुड़वा दिया अपनी कौम से मजहब के नाम पे। अब उनको खानों में लज्जत पैदा करने के लिए कुछ तो नया लाना था ना, तो अब उनके तभी ये जो हिंदुस्तान में खाने पीने की जो सनअत है ना, इसने बड़ी तरक्की की है। इतनी वैरायटीज खाने की आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी जितनी हिंदुस्तान में है। वजह उसकी है कि जब गोश्त नहीं खा रहे तो जिंदगी का मजा क्या हो गया? खराब। लिहाजा उन्होंने दालों की मुख्तलिफ चीजें बनाना शुरू कर दी और चावलों की मुख्तलिफ तरीकों से बनाना शुरू कर दिया। अब तो 20 किस्म की मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दी, और इतनी मिठाइयों की अक़साम आपको मिलेंगी। तो मुसलमानों में जो लड्डू खाने का रिवाज आया बहुत ज़्यादा, ये हिंदुओं के साथ रहने की वजह से, वरना मुसलमान बाय नेचर क्या था? गोश्तखोर था। समझता है कि नहीं समझता है? अब गरीब आदमी क्या करे? सवाल पैदा होता है, भाई गरीब आदमी सब्र करे, गरीब आदमी क्या करे? सब्र करे, जो है वो खाए बस। गरीबों जो अल्लाह ने नहीं दिया तो सब्र करे, तो अल्लाह ताला की आदत है, अल्लाह गरीब आदमी को जो है वो बगैर गोश्त के भी प्रोटीन दे सकते हैं, इसमें क्या है? हमने तो बड़े बड़े गरीब देखे माशाल्लाह, हट्टे कट्टे फिटफाट। तो ये इस्लाम आपको ये कहता है कि अगर जेब में पैसा है तो कंजूसी मत करो, नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या करो? अल्लाह पे तवक्कुल। अभी तो बड़ा मसला, अच्छा गरीब आदमी के पास गुटखा खाने के पैसे कहां से आते हैं? सिगरेट पीने के पैसे कम वक्त के पास कहां से आ रहे हैं? ये कुकिंग ऑयल भी तो फ्री में थोड़ी मिल रहा है। अच्छा ये आपको बताऊं, ये जो कुकिंग ऑयल आपको मिल रहा है ना सस्ता, और देसी घी महंगा, देसी घी डलता कम है और ये कुकिंग ऑयल डलता ज्यादा है, नतीजा तकरीबन सेम ही है। नतीजा तकरीबन क्या है? सेम ही है। और गरीब आदमी के लिए बकरी पालना ज्यादा आसान है, आप पाल लो, वो तो इधर उधर से खा पी के अपना गुजारा कर लेती है। खैर, अब मैं अमीर गरीब की बात की तरफ नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूं चलो गरीब आदमी सब्र करे, लेकिन जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो तो अपने हाथों से अपनी कब्र खुद मत खोदे, वो तो कम से कम थोड़ा सा ख्याल करे। तो जितना ज़कात का पैसा गरीबों के इलाज पे खर्च हो रहा है, सदक़ात और खैरात का पैसा, तो मैं लोगों से कहता हूँ, डॉक्टरों से कहता हूँ या ताजिरों से कहता हूँ कि भाई लोगों को अवेयर करो कि आप जवानी में बीमार हो क्यों रहे हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है, मैंने डॉक्टरों से सुना है कि जो हार्ट अटैक होता है ना, ये अचानक, हमें लगता है कि अचानक हो गया, होता ये अचानक नहीं है। 15 साल से दिल के साथ गलत हो रहा होता है। आप ऐसी ग़िज़ाएं खा रहे होते हैं 15 साल से जो दिल के लिए नुकसानदेह। 15 साल आपको आपकी बॉडी और दिल मोहलत देता है कि इंसान का बच्चा बन जा। 15 साल तक आप गलत ग़िज़ाएं खाते 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 खाते, जब दिल से आपकी यानी दिल के बस में नहीं रहता ना, फिर हार्ट अटैक होता है। वो जो रगें जमना शुरू होती हैं एकदम से थोड़ी उसमें पराठे आके अटक जाते हैं। जो दिल रगें तंग होती हैं और हार्ट अटैक होता है तो एकदम से थोड़ी होता है, 15 साल लगते हैं कम से कम। तो 15 साल से आप कुछ गलत खा रहे होते हो, जिसके बाद दिल एक दिन आके कहता है भाई बस हो गया, और हार्ट अटैक होता है और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाता है। और लोग कहते हैं अभी तो बैठे हुए थे, पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया। अचानक नहीं हुआ, ये 15 साल से पराठे फोड़ रहे हैं। जब भी पराठे बोलते हो मुझे अपना ख्याल आता है, ये 15 साल से क्या कर रहे हैं? फोड़ तो 30 साल से रहे हैं, 15 साल से दिल खराब होना शुरू हुआ था, और ये रसगुल्ले फोड़ रहे हैं। और अगर पराठे फोड़ रहे हो ना तो एक्सरसाइज इतनी करो कि वो पराठा कहीं किसी खांचे में जाके फिट हो जाए, समझते हो, कहीं ना कहीं जाके लग जाए, वो अटैक का जरिया ना बने। तो इसलिए मैं इस पर इतनी शिद्दत से बयान करता हूँ, वरना मेरे मेडिकल साइंस मेरी फील्ड नहीं है। तो अब चूंकि रमज़ान में आप अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं, तो इसलिए ऐसे काम मत करें कि मालदारों का पैसा आपके डायलिसिस में खर्च हो। कोशिश करें अपने गुर्दों को बचाएं। कौम पहले ही बहुत गरीब है,
پہلے ہی قوم پہ بہت بوجھ ہے, تو جب یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ ہی کم ہوں گے تو جو مالدار خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے مصارف آ جائیں گے جہاں وہ خرچ کریں گے. تو میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کو لا کے, جو اچھے ایکسپرٹ حکیم ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کو لا کے لوگوں کو اویئر کروں. ابھی ہم نے ڈاکٹر خرم صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں ان کا انٹرویو لیا ہے پوڈ کاسٹ, وہ بھی انشاءاللہ بھی شائع ہوگا کینسر کے بارے میں, کہ وہ بہت سی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو کینسر ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے ڈاکٹروں سے سنا یہ کینسر کے اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا میٹھا زیادہ کھانا نقصان دہ ہے. سمجھتے ہو, سگریٹ پینا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں جتنا, کیونکہ میٹھا کھانے سے وزن کیا ہوتا ہے, اصل ہے وزن بڑھنا. وزن بڑھنا 40 سال کے بعد خاص طور پہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت کس کے, سگریٹ پینے کے. اب سگریٹ کے ڈبے پہ تو لکھا ہوتا ہے کینسر کا ذریعہ ہے, لیکن مٹھائی کے ڈبوں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ 40 سال سے ایج بڑھ گئی ہے اور وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے, تو کائنڈلی ان ڈبوں سے احتراز کریں. صرف ڈبہ کھائیں, مٹھائی چھوڑ دیں. آپ ڈبہ اگر پانی میں ڈال کے کھا جائیں گے اتنا نقصان نہیں ہوگا, وہ کاغذ سے نکل جائے گا. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو مرضی کرنا ہے کرو. تو پڑے ہوئے ہو گئے نا, پھر بولے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. کائنڈلی بھائی یہ جلدی والے مسائل نمٹا دوں میں. رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو, داڑھی رکھنا فرض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ. خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, بڑھائی ہیں. صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا. یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. ہمارے نام نہاد مذہبی اسکالرز جو آج لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہزاروں سال پرانا مذہب ہے, یہودی نے اب بھی اپنی داڑھی نہیں چھوڑی. ان کے مذہبی اسکالر کہتے ہیں بڑھانی پڑے گی آپ کو, اب تک تحریف نہیں کی. اور ہمارے آج کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا, ایکچولی یہ کوئی اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. ان میں بہت بڑا فرق جو ایک ظاہری گیٹ اپ کا ہے وہ کس کا ہے؟ داڑھی کا ہے. اس لیے آپ خدا کے حکم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. زمانہ تبدیل ہوگا, اسلام تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر آپ کاٹتے ہو, اگر آپ سے نہیں رکھی جا رہی, توبہ استغفار کر کے اللہ سے توفیق مانگو. آج بعض مذہبی اسکالر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فیمس ہونے کا شوق بھی ہے, لیکن شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرتے, نتیجتاً شریعت کا حکم ہی چینج کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں, تمام صحابہ کی داڑیاں تھیں, علماء, صلحاء, محدثین, فقہاء, کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے ماضی میں جو داڑھی چھوٹی کرتے ہوں. اس لیے داڑھی بڑھانے کا حکم ہے, کم سے کم اس کی مقدار 1 مشت ہے, کم سے کم چاروں طرف سے 1 مٹھی. اور خط بھی ایسے ایسے بنا رہے ہیں عجیب عجیب قسم کے, جیسے کپ رکھ کے نا کاٹ دیا. ایسا نہیں کرو یار. جو نیچرل اللہ نے آپ کو جو جس طرح کی داڑھی دی ہے اسی طرح کی رکھ لو, وہ زیادہ خوبصورت لگے گی. عجیب عجیب قسم کے خط بنا رہے ہیں داڑھی تو برا لگتا ہے, وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے. چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ اسی داڑھی میں آئے گی جو قدرت نے آپ کے فیس کے حساب سے آپ کو دی ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, قرآن کہتا ہے نا کہ ہم, شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان سے تیری تخلیق چینج کرواؤں گا, میں جس فطرت پہ تو نے پیدا کیا. تو اب مصلی جو ہے نا امامت کا, وہ ایک بڑا ایک عظیم مقام ہے. تو مصلی پہ ایسے شخص کو کھڑا کریں, کم از کم ڈریسنگ اس کی شریعت کے مطابق ہو. ڈسکو قسم کے ملا بھی آ رہے ہیں, حافظ. ہمارے محلے میں ایک بچے نے حفظ کیا, لیکن سارا دن فلمیں دیکھتا تھا, ڈرامے دیکھتا تھا, ڈبو پہ اسنوکر پہ لگا رہتا تھا. اور کیا ہوتا ہے رمضان میں نا, سر پہ ٹوپی پہن کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. اچھا, تراویح پڑھنے کے بعد پھر اسنوکر کا لگ جاتا, پھر فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, میوزک بھی سنتا ہے, داڑھی بھی کاٹتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ڈسکو ملا ہے. یہ کیا ہے؟ ڈسکو ملا. تو بھائی آپ ایسے بندے کو چاہیے, اپنا قرآن اگر کمپلیٹ کرنا ہے گھر میں کر لو بھائی. مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے مسلمانوں کی, ایک اس کی عظمت ہوتی ہے. مصلی پہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے, ہمیں اندر کا تو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے, چھپ کے کون کیا کر رہا ہے. ظاہری گیٹ اپ تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ظاہری گیٹ اپ تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جا کے اسنوکر کلب میں, وہاں جا کے فلم دیکھ رہا ہے, وہاں جا کے یہ کر رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے بھائی یہ بندہ ہے, کیا ہے یہ. تو ظاہری گیٹ اپ کم از کم حافظ قرآن کا جو مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے اس کا شریعت کے
کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، کبیرہ گناہ اور کھلے عام اس میں مبتلا نہ ہو. اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہٹا دیں وہاں سے، اگر ہٹانے کی قدرت ہے. نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھے جو امام کوئی ڈھنگ کا ہی آدمی ہو، کیونکہ امام کا تقوی اور اس کی للہیت کا اثر پڑتا ہے مقتدیوں کے اوپر. امام نیک پرہیزگار ہوگا، اس کے پیچھے نماز کی الگ برکتیں ہوں گی. تراویح کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے، اچھی خاصی ٹینشن ہے، لمبی نماز ہے. تو آپ کسی فاسق آدمی کے پیچھے پڑھ کر اس کی برکتوں سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو بھائی؟ آپ تو کوشش کیا کریں، ہمت کریں، جو امام پراپر داڑھی ہو، شریعت کے مطابق اس کا لباس ہو، کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس کو مسجد کا امام بنائیں اور تراویح اسی کے پیچھے پڑھیں. آپ نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ چھوٹا بچہ تراویح میں قرآن سن سکتا ہے، سن تو سکتا ہے، لیکن نابالغ بچہ قرآن پڑھا نہیں سکتا. بالغوں کو، نابالغ بچے نے قرآن اگر حفظ کر لیا ہے تو گھر میں وہ بہن بھائیوں کو، چھوٹے نابالغ بچوں کو وہ امامت کرے، وہاں قرآن کمپلیٹ کرے، کیونکہ اس سے قرآن کمپلیٹ کروانا چاہیے رمضان میں. اگر وہ امامت نہیں کرے گا گھر میں تو قرآن بھول جائے گا. لیکن بالغ آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق، ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں. سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں. مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ تھے، آپ نے جانا ہے امریکہ، کتنا لمبا سفر ہے نا. لیکن سحری کا وقت، آپ کا گھر ہے کراچی میں، سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ، تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں، تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ مقیم ہیں نا ابھی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ آج ہم نے امریکہ جانا ہے یا چھانگا مانگا جانا ہے تو ابھی سے روزہ چھوڑ دیا ہم نے. بھائی وہ تو جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز کراچی کی حدود سے باہر نکلے گا، اس وقت آپ مسافر بنیں گے. جب تک کراچی کی حدود میں ہے، اپنے شہر کی حدود میں ہے، آپ مسافر نہیں بنتے. ابھی مسافر ہونے کا ارادہ، تو گھر سے نکلنے سے مسافر نہیں بنتا آدمی. اپنے شہر کو تمام مضافات سمیت، شہر اور اس کی جو قریب کی آبادی ہوتی ہے، وہ جب تک پوری مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ سفر میں داخل نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ ہاں، آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی سحری کا وقت ہے اور جہاز کراچی کی آبادی سے باہر نکل گیا اور ابھی بھی سحری کا وقت ہے. اب سحری کا وقت جب ختم ہونے والا ہے، اس وقت آپ مسافر بن چکے تھے، تو اب آپ روزہ چھوڑ بولو سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، جب آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، بھائی یہ بہت اہم بیان ہے، جو باہر سے لوگ سفر کرتے ہیں نا، یورپ امریکہ سے رمضان میں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اس پہ کلپ بنا دیں، بنا کے نکال دیا کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں یہ مسئلہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی سے امریکہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسٹ سے ویسٹ کی طرف سفر کرتا ہے. جو امریکہ سے کراچی آ رہا ہے نا، اس کے تو مزے ہوں گے. اس کے کیا ہوں گے؟ مزے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سحری کا وقت تھا امریکہ میں، ابھی ختم نہیں ہوا ایئرپورٹ پہ، شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. اس نے روزہ رکھ لیا. اب جہاز نے فلائی کیا، سورج کی مخالف سمت میں جہاز سفر کر رہا ہے، ٹھک 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 کر کے نمازیں بھی آ رہی ہیں اور افطار کا ٹائم بھی ٹھک کر کے آ جائے گا. اس کے ہو گئے مزے، وہ بڑے آرام سے روزہ کیا کرے گا؟ رکھ لے گا. دوبارہ سحری کا وقت آ گیا اگر سفر کے دوران، تو روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اب سفر میں داخل ہو چکا ہے. اگر چھوڑنا چاہے، بہتر تو یہ کہ رکھے، سفر میں بھی افضل یہی ہے کہ اس زمانے میں رکھ لیے سفر میں. لیکن مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا، 5:30 فرض کرو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب 5:30 پہ بورڈنگ کا اعلان ہوا، جہاز میں بیٹھنا شروع ہوا، یا جہاز ابھی ٹیک آف کر رہا ہے، ابھی اڑا نہیں ہے، اور سحری کا وقت داخل ہو گیا، تو ابھی یہ مسافر بنا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی یہ مسافر بنا نہیں ہے. اس پہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. روزہ رکھ لیا اس نے. اب ہوگا کیا؟ جہاں جہاں سورج جا رہا ہے، جہاز بھی بولو وہیں جا رہا ہے. اس کا روزہ ہو جائے گا بہت لمبا، بعض دفعہ 22-23 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے میں شرعی حکم یہی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا بولنے پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بے شک روزہ لمبا ہو گیا، لیکن چونکہ روزہ آپ رکھ چکے ہو، اب اس کو توڑنے کی شرعن اجازت نہیں ہے. اب اس کو کمپلیٹ، سفر میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے سفر کی وجہ سے، چھوڑنا جائز ہے، لیکن وہ چھوڑنا جب ہے جب سفر میں روزہ شروع ہو رہا ہو، توڑنا جائز نہیں ہے. اب روزہ ہو گیا بہت لمبا، تو کوئی بات نہیں، اللہ میاں نے آپ کو مختصر روزے بھی تو دکھائے نا، آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، مرو گے نہیں انشاءاللہ. ہاں، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، یا کوئی بوڑھا اتنا کمزور ہے،
یا اور کسی وجہ سے کوئی کسی کو واقعی کمزوری ہو گئی ہے اور وہ 18-20 گھنٹے کے بعد اس کی حالت غیر ہونا شروع. غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا, بیمار ہونے کا خطرہ, تو پھر وہ روزہ توڑ سکتا ہے. یاد